اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک اپنا سال کا آغاز ہونا چاہیے، اپنا ایک نظام اور اپنا ایک کلچر ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز محرم سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی آپ نے ذی الحج کے مہینے میں ہی اس ہجرت کا پروگرام شروع کیا تھا اور ربیع الاول میں جا کر ہجرت مکمل ہوئی تھی۔ تو ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلامی سال کا آغاز یکم محرم سے شروع ہوگا اور اسلامی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے پر ہوگا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے 1444 سال 1445 سال ختم ہو چکے اور 1444واں سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ہم نے 12 مہینوں کو مقرر فرما دیا، پھر 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور 1 مہینہ محرم کا ہے۔ تو 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے عظمت عطا فرما رکھی ہے۔ ان کے عظمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کفار بھی انہی مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی انہی مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے پھر اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو بڑی عظمت عطا کر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم کس مہینے کا روزہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی یوں عظمت بیان کی گئی کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے میں تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے کا روزہ رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے میں ایک دن رکھا جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس یوم عاشورہ کو بھی بڑی عظمت دی گئی ہے۔ یوم عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، اس 10ویں دن کو بھی بڑی عظمت دی گئی ہے۔ فرمایا بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جو 10 محرم کو رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10 محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو محرم کا 10واں دن تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تو دن جو تھا وہ محرم کا 10واں دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نار نمرود سے بچایا تو دن محرم کا 10واں دن تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تو دن 10 محرم کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے باہر آئے تو دن 10 محرم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10 محرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد اپنے عرش پر جلوہ فرمایا، استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق، تو محرم کا 10واں دن تھا، اور فرمایا اسی روز قیامت آئے گی، اور جس روز قیامت آئے گی وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور انبیاء کا مہینہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے۔ فرمایا پہلا کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے اور ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا محرم کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے،
خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا فجر کی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون اور قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم یوم نجات کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا پہلے بھی ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، آج سے بھی ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس طرح تو پھر یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت لازم آ جائے گی، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اور ساتھ میں ارادہ بھی فرمایا گیا کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں، ان پر خرچ کریں۔ فرمایا جو یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اس کے سال بھر کی روزی میں کثرت اور وسعت اور برکتیں عطا فرما دیں گے۔ علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا، جس نے بھی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کی، ان پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ رب العزت اس دن روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا جو آغاز فرمایا وہ اس کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ذی الحج کے مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے کئی سال اس دنیا سے ہماری زندگی کے گزر گئے، پتہ نہیں آئندہ کتنے سال ہماری زندگی میں آئیں گے۔ ہم ایک عزم کر لیں، ایک تہیہ کر لیں کہ جتنے ہمارے سال گزر چکے ہیں اس میں ہم سے جتنی کوتاہی، سستی، غفلت ہوئی، اور ہم نے جتنی نمازیں نہ پڑھ سکے، روزے نہ رکھ سکے، اور شرعی احکام پر عمل نہ کر سکے، ہم اس پر توبہ کریں، ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور آئندہ ہم ایک عزم کر لیں کہ یہ جو سال ہمارا شروع ہوا ہے اس سال ہم نماز باجماعت ادا کریں گے، رمضان المبارک کے روزے پورے رکھیں گے، اور حج فرض ہے تو حج بھی کریں گے، اور زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں گے، اور اپنے آپ کو اس سال گناہوں سے بچائیں گے، اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔